अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हमारी नॉवेल का नाम है गमे इश्क के हिसार में, मुसन्निफ़ा अबीरा हसन। बढ़ते हैं नॉवेल की जानिब। गुस्से में तनफन करती उस रूम से बाहर निकलकर सामने हॉल की तरफ बढ़ी थी। दरवाजे पर उसे अमाद अपना हैंडीकैम ऑन किए हॉल के बाहर खड़ा शूट करता दिखाई दे गया। अलाया के हाथ में गिफ्ट के साथ उसका बैग भी मौजूद था, जिसे वो बमुश्किल उठाए छोटे छोटे कदमों से चलती अमाद के पास पहुंची थी। साथ ही उसने अंदर नजरें दौड़ाई थी। पूरा हॉल मर्दों से भरा हुआ था। जल्दी से पीछे हो गई। अम्माद ख्वातीन कहाँ हैं? अम्मी जान वगैरह? वो अपने हाथ में मौजूद सामान को संभालते हुए झुंझलाकर पूछने लगी, भाभी जान आप यहाँ अकेली क्या कर रही है? सब लोग तो ऊपर हैं। अम्माद ने अपना हैंडीकैम उस पर फोकस कर लिया था। लाया ने उसका कैमरा वाला हाथ फौरन नीचे किया। ओहो, इसको तो बंद करो और मुझे ऊपर छोड़ कर आओ। ये सब पकड़ो वरना मुझसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाएगी। बैग समेत गिफ्ट भी अम्माद को पकड़ाकर अपने लहंगे को दोनों तरफ से पकड़ते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। अम्माद उसके पीछे पीछे चलने लगा था कि तभी उसकी नज़र बाहर जाते सारिम पर पड़ी। सारिम भाई, मेरी घड़ी तो बता दे कहाँ रखी है? अम्माद ने पीछे से हाँक लगाकर पूछा था, मगर सारिम उसकी आवाज़ को अनसुना किए बाहर निकलता चला गया और सारिम का नाम सुनकर अलाया का चेहरा तन गया था। तुम सब भाइयों पर इस ज़राफ़े सारिम ने ऐसा क्या जादू किया हुआ है जो बड़े से छोटे तक बस सारिम के नाम की माला जपते हो? इस बेहुदा इंसान में कोई एक अच्छाई मौजूद हो तो समझ में भी आता है, मगर ये क्या कि बिना किसी क्वालिटी के तुम सब सारिम सारिम करते फिरते हो। मेरी बात सुनो अमाद, ये सारिम बहुत बदतमीज़ है। इससे तुम दूर ही रहो तो बेहतर है। एक बात हमेशा याद रखना, मर्द को सबसे बेहतर तौर पर जज एक औरत करती है, और जो मर्द किसी औरत की नज़र में एक बार गिर जाता है ना, वो ज़िंदगी में कभी किसी की नज़र में नहीं उठ सकता। औरत मर्द को उसकी फितरत की बुनियाद पर परखती है। तभी अगर वो किसी बंदे को रिजेक्ट कर दे तो समझ लो कि वो बंदा पूरी ज़िंदगी ही सबके रिजेक्शन सहता है। वो ज़िंदगी भर ना किसी का अच्छा दोस्त बन सकता है, ना किसी का अच्छा भाई बन सकता है, ना किसी का अच्छा बेटा, ना अच्छा शौहर बन पाता है। इसीलिए तुम इस बदफितरत इंसान से दूर रहो, और मौका पड़ने पर तुम्हें भी कभी ना कभी धोखा ज़रूर देगा। सालों से तुम्हारे भाई के साथ रहते उनका सगा नहीं हो सका तो तुम्हारा क्या होगा? अलाया ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन अमाद के सामने निकाली थी। बोलते अपना लहंगा पकड़े सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और उसने एक बार भी पीछे मुड़कर देखने की जहमत नहीं की थी कि आया अमाद उसके पीछे आ रहा है नहीं। मैं नहीं जानता मर्दों के बारे में तुम्हारी थ्योरी किस हद तक दुरुस्त है मेरे बच्चे, मगर बात अगर मेरे सारिम की हो रही हो तो मैं एक बात बताता चलूँ कि वह रिश्ते को बहुत दिल से निभाने वाला शख्स है। एक अच्छा निछावर करने वाला दोस्त है, एक केयरिंग भाई है, एक मिसाली बेटा है, और इंशाल्लाह एक अच्छा शोहर भी ज़रूर बनेगा, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा इर्तिज़ा के साथ रहता है। उसकी शख्सियत पर इर्तिज़ा के साथ का बहुत गहरा रंग है। इस मामले में भी वो मुझे मायूस नहीं करेगा। अपने पीछे ये भारी मर्दाना आवाज़ सुनकर अलाया ने एक झटके से पलट कर देखा था। उसके बिल्कुल पीछे साहिर शिराजी खड़े मुस्कुरा रहे थे। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चली आई थी। साहिर शिराजी भी साथ ही ऊपर आए थे। अलबत्ता माद सामान समेत नीचे पहली सीढ़ी पर खड़ा अपना हैंडीकैम दरवाजे की तरफ फोकस के दिखाई दिया था। शायद किसी को कैप्चर कर रहा था। मूंगे अमाद की हरकत पर अलाया का दिल चाहा अपना सर पीट ले। नहीं जानती थी कि साहिर शिराजी कब से उसकी बातें सुन रहे, मगर उसे सारिम के लिए उनका पुरयकीन अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तभी उसने एक नज़र अपने चारों तरफ देखा। जिस जगह वो खड़े थे वहाँ आसपास कोई नहीं था। सामने दाएं तरफ दो रूम नजर आ रहे थे, मगर उनके दरवाजे भी अलाया के पीछे और सीढ़ियों से कदरे तिरछे रुख पर थे। तभी अलाया ने सारिम के वालिद साहब को उसके करतूत बताकर उनकी गलतफहमी दूर करने की ठान ली थी। सॉरी टू से अंकल, मगर आपके बेटे पर इर्तिज़ा का रंग तो दूर, उनकी सिर्फ परछाई भी पड़ जाती तो वो इंसान बन जाता। अगर सारिम पर इर्तिज़ा का रंग होता तो कभी भी इतना बदतमीज़ बदफितरत नहीं होता। मैं जानती हूँ आप एक बहुत बड़ी हस्ती है, एक बहुत बड़ी और जिम्मेदार पोस्ट पर काम कर रहे हैं, मगर अपने बेटे के मामले में आपसे बहुत बड़ी कोताही हो गई है। आप शायद अभी तक उसके करतूत नहीं जानते हो। एक बदतमीज़ और घटिया शख्स है। उसने मुझे मेरे घर से किडनैप किया था, वो भी मेरे बाप और भाई की मौजूदगी में। मेरे सामने बेहुदा शर्तें रखी थी। मुझसे कहा था कि अगर मैं 3 दिन घर से लापता रहूंगी तो उसके सिवा मुझे कोई अपनाने को तैयार नहीं होगा। अगर इर्तिज़ा बर वक्त आकर मुझे उसके कैद से नहीं निकालते तो आपका बेटा मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही चुका था। आप खुद बताएं, मैं किस किस को अपने किरदार की सफाई देती फिरती कि मैं नेक और पाक दामन हूँ। भले ही रात की तन्हाई में अपने घर से गायब हुई थी और 3 दिन तक लापता रही, मगर मुझ पर किसी की बुरी नज़र नहीं पड़ी। मैं मासूम में बेकसूर हूँ। क्या कोई मेरी बात मानता? आप अपने बेटे की अच्छाई की बात करते हैं, उसकी अच्छाई मैं आपको बताती हूँ। आपके बेटे ने मुझे मेरे घर से ले जाते वक्त मेरे बाबा को बुढ़ापे और उनकी बीमारी तक का लिहाज नहीं किया। मेरे बाबा हार्ट पेशेंट है।
جنہیں اس نے نہ جانے کون سی دوائی کے ذریعے بے ہوش کیا تھا۔ میری حاملہ بھابھی کا خیال نہیں کیا، اس نے بابا کے ساتھ بھابھی کو بھی بے ہوش کر دیا تھا۔ اگر ان دونوں کو خدا نخواستہ کوئی نقصان ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا اس کا؟ یہ سب تو ریپیٹ ہو رہا ہے۔ تو رہی بات میری تھیوری کی، تو وہ آپ کے بیٹے پر بالکل ٹھیک فٹ آتی ہے۔ اس برفانی بھارلو کو پہلی نظر دیکھ کر میرے اندر جو نگیٹیوٹی پیدا ہوئی تھی، وقت نے ثابت کر دیا کہ بالکل صحیح تھا۔ وہ بہت برا انسان ہے، بقول آپ کے اچھا بھائی بیٹا اور دوست ہوگا، مگر کبھی اچھا شوہر نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا۔ جو شخص کسی عورت کی عزت نہیں کرتا، بیوی کی بھی عزت نہیں کر سکتا۔ مستقبل میں اگر وہ کسی سے شادی کرتا بھی ہے تو میری نظر میں لڑکی اس دنیا کی بدقسمت ترین لڑکی ہوگی۔ علایہ سارے شیرازی کے تیزی سے پھیکے پڑتے چہرے کو نظر انداز کر کے تلخی سے بولتی چلی گئی تھی۔ سارم پر آئے غصے کی ساری بھڑاس ان پر نکالنے کے بعد فوراً پلٹ گئی تھی، مگر اپنے پیچھے کھڑے زارون اور ذوالفقار شاہ کو دیکھ کر وہ ایک پل کو چونک گئی تھی۔ ذوالفقار شاہ خاموشی سے بھائی کے پھیکے چہرے کو دیکھ رہے تھے، جبکہ زارون کی نظریں بھی چچا کے چہرے پر ٹکی تھی۔ علایہ ان دونوں کو دیکھتی ہوئی خاموشی سے وہاں سے آگے بڑھتی چلی گئی تھی۔ اشال کے لیے مختص خوبصورت سجے سجائے روم میں دائیں دیوار کے ساتھ بالکل بیچوں بیچ اپنا اسٹیج خصوصاً دلہن اور اس کے ساتھ کی لڑکیوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ اسٹیج پر چیئرز کی جگہ 20 گدے ڈالے گئے تھے، جن پر خوبصورت سفید بے داغ چادریں بچھی تھی۔ گاؤں تکیے بھی ایک لائن سے رکھے گئے تھے۔ سفید چادروں پر ڈھیروں پھولوں کی پتیاں بکھری تھی۔ اسٹیج سے ذرا آگے ہی ایک دیوار سے دوسری دیوار تک خوبصورت سفید اور گلابی پھولوں کی چادر ٹنگی تھی۔ پھولوں کی اس چادر کے پیچھے لائن سے پڑے خوبصورت صوفوں پر خواتین براجمان تھیں۔ دوسرے ہال نما روم میں بھی خواتین کا انتظام تھا، اور لیڈیز کے لیے لنچ کا انتظام بھی وہی کیا گیا تھا۔ اشال اسٹیج پر بیٹھی تھی، وہاں اس کے پاس سب لوگ ہی موجود تھے۔ علایہ بھی پھولوں کا پردہ ہٹا کر اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ بھابھی جان کہاں رہ گئی تھی؟ میں کب سے ویٹ کر رہی تھی، اشال نے جھجکتے ہوئے کہا۔ بہت خوش تھی۔ اس کے ارتضیٰ بھیا نے آج اس سے وعدہ کیا تھا کہ رخصتی کے وقت بابا اور اماں سمیت سب گھر والے اس کے ساتھ ملک ہاؤس چلیں گے، اسی لیے وہ رخصتی کے وقت بالکل نہیں روئے گی۔ تبھی وہ اس وقت بھی خاصی چہک رہی تھی۔ اس کے پاس ہی زورین، مشل اور صحابیہ بھی بیٹھی تھی۔ صحابیہ کو دیکھ کر علایہ خوش ہو گئی تھی۔ میں بس نیچے تھی، ارتضیٰ نے ایک کام سے روک لیا تھا۔ اوہو، صحابیہ بھی آئی ہوئی ہے، بھئی مجھ سے تو مل لو۔ اشال کے پاس بیٹھی علایہ نے اپنے پاس بیٹھی صحابیہ کو گلے لگاتے خوش دلی سے کہا تھا۔ اس کا موڈ یہاں سب کو دیکھ کر قدرے بہتر ہو گیا تھا۔ بلا وجہ اس برفانی ہالک خاطر اپنا اتنا بہترین دن برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی سب کے بیچ آ کر چہکنے لگی تھی، جبکہ صحابیہ نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا ہوا تھا۔ اب بلا شبہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ہم ابھی اشال سے آپ کے بارے میں ہی پوچھ رہے تھے بھابھی جان، ماشاءاللہ آپ دونوں ہی بہت خوبصورت ہے۔ صحابیہ نے علایہ کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اشال بھی اس وقت نیٹ کا گھونگھٹ چہرے سے ہٹا کر سر پہ ٹکایا ہوا تھا، کیونکہ اس کے سر کے عین اوپر لگے اسپلٹ کی تیز کولنگ میں اندر کے ماحول کو خاصا خوشگوار اور ٹھنڈا کیا ہوا تھا۔ صحیح بات بھئی، چڑھتے سورج کو دنیا سلام کرتی ہے۔ خوبصورت لوگ خوبصورت لوگوں کی تعریفیں کریں، اور میں اور عفا تو سمپل سیدھے لوگ کسی گنتی میں نہیں آتے، ہماری تعریف کس نے کرنی ہے؟ مشل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں زارون بھیا نے تمہاری تعریف نہیں کی؟ مجھے ابھی اوپر آنے سے پہلے میرے میاں نے نیچے روک لیا تھا اور باقاعدہ میرے ہاتھ میری خوبصورتی کی صنعت تھما کر اوپر بھیجا ہے۔ تمہیں بھی ہم سے بہتر زارون بھیا بتا سکتے ہیں کہ تم کس گنتی میں ہو۔ اگر اب تک نہیں بتایا تو ہم سے کہو، ہم تمہارا ان سے رابطہ کروا دیں گے۔ علایہ نے بظاہر سنجیدگی سے مشل سے کہا تھا، مگر اس کے لہجے میں چھپی شرارت صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ تبھی اشال، عفا اور زورین زور سے ہنس پڑی تھی، اور مشل جھک کر رہ گئی تھی، اور اس کی نگاہوں کے سامنے زارون کا چہرہ گھومنے لگا۔ ابھی کچھ دیر پہلے خود پر پڑنے والی زارون شاہ کی پہلی نظر میں ہی اپنے لیے چھپے ڈھیروں رنگ دیکھ چکی تھی۔ بھلے ہی وہ سب کی موجودگی کی وجہ سے لفظوں میں مشل سے کچھ نہیں کہہ پایا تھا، مگر بہانے سے اس کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ علایہ، تمہارا مہر کتنا طے ہوا تھا؟ کیا رز نے تمہیں حق مہر ادا کر دیا؟ عفا کی بات پر علایہ کے ساتھ مشل نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں تو مہر تو ادا نہیں کیا، علایہ نے ناسمجھی سے عفا کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تبھی عفا، جو علایہ کے آنے سے پہلے صحابیہ سے مہر کے مسئلے پر بات کر رہی تھی، اس نے علایہ کا جواب سن کر دوبارہ سے صحابیہ سے اسی مسئلے پر بات شروع کر دی۔ ساتھ ہی علایہ کو مہر کی ادائیگی کے بارے میں بھی بتانے لگی تھی۔ مہر کی ادائیگی اور معافی سے لے کر اس معاملے میں شوہر حضرات کی لاپرواہی پر بات نکلی تو نکلتی چلی گئی۔ اشال بغیر ان کی باتیں سن رہی تھی، اور تمام مسائل سمجھنے کے بعد اس نے سب کے سامنے اعلان کر دیا تھا کہ وہ مسٹر ماڈل سے اپنا حق مہر آج ہی لے لے گی۔ صحابیہ سمیت علایہ، عفا اور مشل نے بھی اسے سمجھایا تھا کہ ازراق کے سامنے آتے ہی مہر کا مطالبہ شروع مت کر دینا، مگر
اشال نے صاف کہہ دیا تھا کہ مسٹر ماڈل سے پہلی بات ہی حق مہر پر کرے گی، ورنہ آج چپ شاہ کا روزہ رکھ لے گی۔ وہ سب تعصب سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد نور شہرینا اور ان کے پیچھے سے ہی بڑی سی چادر ملبوس حفصہ بیگم اور انیلا بھی اشال کے پاس چلی گئی تھی۔ پیچھے مولوی صاحب کے ساتھ ذوالفقار شاہ، ارتضیٰ، ساحر، شیرازی، زارون بھی تھے۔ نکاح ہونے جا رہا تھا۔ سب خواتین مؤدب سی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ صحابیہ نے اپنے چہرے کے آگے نقاب ڈال لیا تھا۔ حفصہ بیگم نے بھی فوراً اشال کے چہرے کے آگے گھونگھٹ کر دیا تھا۔ مولوی صاحب نے کچھ آیات کی قرأت کرنے کے بعد گلا کھنکارتے ہوئے بولنا شروع کیا تھا۔ اشال ذوالفقار علی شاہ ولد ذوالفقار علی شاہ، آپ کا نکاح ازراق ارقم ملک ولد ارقم ارحم ملک کے ساتھ بعوض مہر 1.5 کروڑ روپے ہونا طے پایا ہے۔ کیا آپ کا نکاح قبول ہے؟ قاضی کی آواز سن کر گھونگھٹ میں چھپی اشال نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مہر کی رقم کو زیر لب دہرایا۔ 1.5 کروڑ! کہ یہ سب میرے پیسے ہیں؟ خوشی سے ایکسائٹڈ ہو کر اپنے پاس بیٹھی علایا اور عفا کا ہاتھ دبا کر اچھل پڑی۔ اس کے پیچھے بیٹھی صحابیہ اور زوری نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، جبکہ عفا نے اس کا ہاتھ دبوچتے اسے پکڑ کر نیچے بٹھایا تھا۔ علایا نے تعصب سے اشال کو دیکھا تھا۔ اشال کی بچی، جو قاضی صاحب نے پوچھا اس کا جواب دو۔ بولو قبول ہے، رقم پر ڈسکشن بعد میں کریں گے۔ حفصہ آنٹی اگر خاموش بیٹھی ہے نا تو تم زیادہ اچھلو مت، کوئی بھی بیوقوفی کی تو ابھی سب کے سامنے بلا تکلف ان سے پٹ جاؤ گی۔ عفا نے پھولوں کے پردے کے پار کھڑے ذوالفقار شاہ، ارتضیٰ، ساحر، شیرازی، زارون اور قاضی کو دیکھتے اشال کو سرگوشی میں کھرکا تھا۔ مولوی صاحب نے دوبارہ اپنے الفاظ دہرائے تھے۔ اس بار حفصہ بیگم اور انیلا نے بھی اشال کا ہاتھ دباتے ہوئے اسے مولوی صاحب کی طرف متوجہ کیا تھا۔ قبول ہے۔ اشال نے 1.5 کروڑ کا حساب انگلیوں پر لگاتے ہوئے تینوں بار مولوی صاحب کو اپنی رضامندی دے دی تھی۔ وہ جو 2 دن سے رو رو کر مرنے ہی والی ہو رہی تھی، اب اصل رونے کے وقت پورے دانت کے کھاتے ہوئے نکاح نامے پر دھڑا دھڑ سائن کرتی چلی گئی۔ مبارک سلامت کے شور کے ساتھ ذوالفقار شاہ نے پردہ ہٹا کر بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور باقی سب کے ساتھ باہر نکلتے چلے گئے۔ سب عورتوں نے گلے لگا کر اشال کو مبارکباد دینی شروع کر دی تھی، مگر وہ اپنے آپ میں ہی مگن تھی۔ 1.5 کروڑ! تھینک یو مسٹر ماڈل۔ ہائے، امیروں سے شادی کرنے کے کتنے فائدے ہیں۔ آج رات کو ایک لمبی سی شاپنگ لسٹ بناؤں گی اور کل ہی آپ کے ساتھ شاپنگ پر نکلوں گی، پھر دکھاؤں گی اماں کو۔ بڑا تانے دیتی تھی کہ تیری بے لگام خواہشات سن کر میاں چٹیا سے پکڑ کر مارے گا۔ میرا میاں تو بڑا ہی نیک نکلا، میرے بنا کہے اتنے پیسے دے دیے ہیں۔ آج ہی کیش لوں گی، چیک کا جھنجٹ ہی نہیں رکھنا، بلا وجہ کلیئر ہونے کا انتظار کرنا۔ دل میں ارادے باندھتی ہوئی خیالی پلاؤ پکانے لگی تھی، جبکہ حفصہ بیگم اور انیلا اسے اپنے گلے لگا کر رونے لگی تھی۔ حفصہ بیگم نے اس کا گھونگھٹ ہٹاتے سے ڈھیروں پیار کیا اور خود پر ضبط کرتے ہوئے اٹھ کر باہر چلی گئی تھی کہ اپنے جگر گوشے کو خود سے دور کرنے کے لیے انہیں ڈھیروں حوصلہ درکار تھا۔ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی جس سے انہیں سب سے زیادہ محبت تھی، مگر پھر بھی وہ اس پر جان بوجھ کر سختی کرتی تھی کہ اشال گھر بھر کی لاڈلی اور قدرے لاؤبالی فطرت کی تھی۔ حفصہ بیگم کو ڈر ہی لگا رہتا تھا کہ باپ بھائی کے ساتھ ساتھ اگر وہ بھی بیٹی کے ساتھ محبت اور لگاوٹ کے مظاہرے کرنے لگے گی تو سب کی طرف سے ملی ڈھیل کی وجہ سے اشال کی شخصیت میں کسی طرح کا جھول یا کمی نہ رہ جائے، ایسی کمی جو بعد میں قابل گرفت ہو۔ تبھی انہیں اشال پر اپنی گرفت سخت رکھنی پڑتی تھی۔ انیلا بھی روتے ہوئے اشال کو اپنے ساتھ لگا کر پیار کرنے لگی تھی۔ اور علایا نم آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ دونوں ماں اور بہن جیسی نعمت سے محروم تھی، مگر اشال واقعی خوش نصیب تھی جسے اللہ نے ماں باپ کے جیسی نعمت کے ساتھ پیار کرنے والے بہن بھائی عطا کیے تھے۔ نکاح کی کارروائی مکمل ہو چکی تھی۔ نیچے ازراق نے بھی ایجاب و قبول کے مراحل طے کر لیے تھے۔ پھر لنچ سرو ہونے کا اعلان ہوتے ہی سب خواتین بھی اشال کے روم سے نکل کر باہر چلی گئی تھی۔ اب اشال کے پاس بس انیلا، عفا، علایا، زورین اور صحابیہ تھی۔ کچھ اکا دکا مہمان خواتین ان سے خاصی دوری پر موجود تھی۔ آپ ہی مسٹر ماڈل نے مجھے شادی کی خوشی میں 1.5 کروڑ دے دیے ہیں۔ کل شاپنگ پر جاؤں گی، آپ کو بھی اگر کچھ چاہیے ہو تو بتا دے، میرے پاس بہت سارے پیسے ہیں۔ انیلا کے گلے لگی اشال نے چہکتے کہا تھا، اور انیلا اس سے الگ ہوتے حیرت سے منہ کھول کر اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ حیران مت ہو آپی، میری مت ماری گئی تھی کہ میں ابھی صحابیہ سے مہر کی موضوع پر بات کرنے لگی تھی۔ صحابیہ عالمہ ہے، اس کو حنفی مسلک کے متعلق ماشاءاللہ بہت سے مسائل پتہ ہے، تو ہم اسی بارے میں اس بگلی کے سامنے بات کرنے لگے تھے۔ میں صحابیہ سے پوچھ رہی تھی کہ شوہر کا حق مہر شادی ہوتے ہی ادا کر دینا چاہیے، خدا نخواستہ علیحدگی کی صورت تو اس نے بتایا کہ حق مہر شوہر پر واجب ادا ہے، جو اسے نکاح کے فوراً بعد ادا کر دینا چاہیے، ورنہ اس معاملے میں اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ بعض شوہر بیوی سے حق مہر یا تو معاف کروا لیتے یا مہر معجل ہونے کے باوجود حق مہر دینے کی بجائے زندگی بھر بیوی کو ٹالتے رہتے یا پھر مکمل طور پر اس مسئلے کو فراموش کر دیتے۔ مگر صحابیہ نے ہمیں بتایا کہ اس معاملے میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے اور نہ ہی شوہر حضرات کو یہ سوچ رکھنی چاہیے خدا نخواستہ علیحدگی ہوئی تبھی بیوی کو مہر ادا کرے گے۔ بس ہماری یہی باتیں اشال نے بھی سن لی اور اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ آج جاتے ہی اس زر سے اپنے
حق مہر لے لے گی، اور ابھی قاضی صاحب کی زبانی 1.5 کروڑ روپے سن کر تو مزید پھیل گئی۔ عرفان نے تفصیل سے انیلا کو سب بتایا تھا، مگر اس کی بات سن کر وشال کی ناک بھون چڑھنے لگی تھی۔ تو کیا برا کر رہی ہوں؟ حق مہر میرا اولین حق ہے۔ صحابیہ نے بھی بتایا ہے نا کہ اگر یہ میں آج کے آج لے بھی لوں تو کوئی مجھے کچھ بھی کہنے کا حق نہیں رکھتا، اسی لیے تم اماں کی طرح اب نصیحت بی بن کر نہ بیٹھ جاؤ۔ یاد رکھو میرا رشتہ تم سے بڑا ہے، میری عزت کیا کرو۔ وشال نے عفا کو آنکھیں دکھاتے پھر اپنے بڑے رشتے کا رعب جمایا تھا۔ جواباً عفا نے اسے گھورتے ہوئے ایک زوردار چٹکی اس کے بازو پر نوچی تھی اور وشال بلبلا اٹھی تھی۔ اف، وحشی عورت، سینسٹیو اسکن ہے میری، اگر نشان پڑ گیا نا تو ظالم ساسوں کی طرح چٹیا سے پکڑ کر اتنا ماروں گی کہ مسٹر کنگ بھی بچا نہیں سکیں گا۔ چٹکیاں لینے میں تو ایکسپرٹ ہوں میں، سر سے پاؤں تک نیلو نیل کر دوں گی، پھر کل شادی پر میک اپ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، سب جگہ نیلی دلہن کے نام سے مشہور ہو جاؤ گی، سمجھ لینا۔ ایشان نے عفا کو اس انداز میں دھمکایا تھا کہ صحابی کے ساتھ زورین انیلا بھی زور سے ہنس پڑی تھی اور الیار نے ایشان کو اپنے ساتھ لگا کر اس کی پیشانی چومی تھی۔ مت پریشان کرو عفا، آج ہماری ایشان کی شادی ہے، پلس وہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہے، جو بول رہی ہے اسے بولنے دو، آج اسے مکمل اجازت ہے۔ استاد محترم نے بھی آج سب کے ساتھ اماں کو بھی خاص ہدایت دی ہے کہ آج ان کی لاڈلی بہن کو بالکل کچھ نہ کہا جائے، روئی تو رخصتی نہیں ہونے دیں گے، بالوجہ تم لوگوں کے چکر میں ہمارے زر بھائی کا نقصان ہو جائے گا۔ الیار کی بات پر ایک زبردست کہکا پڑا۔ صحیح کہا الیار نے، بیچارے زر کا کیا قصور، ہماری بیچاری ایشال کو شوہر کی ناراضگی سہنے کے ساتھ اماں سے جوتے بھی کھانے پڑیں گے، پھر 1.5 کروڑ کی شاپنگ بھی خوابوں میں کرے گی۔ انیلا نے وشال کو تپایا تھا اور ایشال کا منہ پھول گیا تھا۔ لیکن آپ ہی آنٹی جی ایشال کو اتنا ڈانٹتی کیوں ہے؟ ہماری بیچاری ایشال جوتے کھانے لائق تو نہیں ہے، اتنی پیاری اور معصوم ہے، زورین نے انیلا سے کہا تھا۔ ایشال کی اپنی تعریف پر گردن اکڑ گئی تھی۔ اس کی معصومیت کو مت دیکھو زورین، اس معصومیت کے پیچھے چھپی شیطانیت پر بھی نظر ڈالو۔ اس نے بچپن سے لے کر اسکول کے دور تک اپنی حرکتوں سے اماں کو لوہے کے چنے چبوائے ہیں، تبھی تو انہوں نے اس پر جوتا سنبھال لیا۔ یہ اماں کو اتنا پریشان کرتی تھی کہ میں جب بھی اپنے گھر سے حویلی آتی تھی اماں کے پاس ایک لمبی لسٹ ہوتی تھی اس کی شکایتوں کی۔ میں بہت سمجھا کر جاتی تھی مگر تاریخ گواہ ہے ہماری شال نے کبھی زبان کی بات سمجھی ہی نہیں، بنا جوتے کا استعمال کیے اس کے بھیجے میں کوئی بات فٹ ہی نہیں ہوتی۔ انیلا نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ ایشال نے آنکھیں سکیڑ کر بہن کو دیکھا تھا۔ آج کے دن تو بے عزتی، نو بے عزتی پلیز، آج میری شادی ہے، میرے سینٹیمنٹس کو ہرٹ نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہوگا آپ بھی، اور میری تعریف کرنے سے پہلے اماں کی زیادتیاں گنوانا مت بھولے۔ تم لوگ جانتی ہو صابیہ زورین، میری اماں اس دنیا کی وہ عظیم عورت ہے جنہوں نے خود امیر و کبیر ہونے کے باوجود مجھ معصوم جان کو غربت کی لائن کے نیچے رکھنے والے غریب غربا بچوں کی طرح پال پوس کر بڑا کیا۔ اتنی غریبی میں نے افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے قحط زدگان جنگلیوں میں بھی نہیں دیکھی جتنی اپنی اماں کے راج میں اپنے لیے دیکھی ہے۔ آپ ہی کے وقت تو میں چھوٹا بیبی تھی، اسی لیے مجھے نہیں پتا کہ تب کیا حالات تھے، آپ ہی پر اماں کی ڈکٹیٹرشپ چلی یا نہیں، مگر مجھ معصوم نے اپنی اماں کی بہت ظلم برداشت کیے۔ لیکن اب بس، آج سے شال آزاد ہے، میں نے غلامی کی زنجیریں اتار پھینکی ہے، آزاد فضا میں کھل کر سانس لوں گی، اب تو 1.5 کروڑ کی مالکن بھی ہوں۔ مسٹر ماڈل نے میری غریبی دور کر دی ہے، وشال پورے دانتوں کی نمائش کرتے بولی۔ وہ سب ایک بار پھر ہنس پڑی تھی۔ تبھی نور اور شرینہ وشال کو نیچے لے جانے کے لیے چلی آئی اور فوراً شرافت دکھاتے چہرے کے آگے گھونگھٹ ڈال چکی تھی۔ سارم کہاں ڈیڈ؟ میں کب سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں، اسے میں نے سب مہمانوں کے ساتھ بس میں جانے کے لیے کہا تھا، ابھی کچھ دیر میں رخصتی ہونے والی ہے اور وہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ ارتضیٰ اوپر ایشال اور الیار کو لینے جا رہا تھا کہ اسے ساحر شیرازی ہال کے کونے میں سیف اور زارون کے ساتھ بیٹھے نظر آ گئے۔ ارتضیٰ ان کے پاس سے چلا آیا تھا۔ اس کی بات سن کر ساحر شیرازی نے سر اٹھا کر ایک نظر ارتضیٰ کو دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں نہ جانے کون سا عجیب سا تاثر ہوا تھا کہ ارتضیٰ اچانک خاموش ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا ارتضیٰ، بہت دیر سے غائب ہے، نہ جانے کہاں ہے، پتہ نہیں باپ کا سر جھکانے کو اب کہاں اور کون سا کارنامہ انجام دے رہا ہوگا۔ ساحر شیرازی سنجیدگی سے بولتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور ہال سے نکلتے چلے گئے۔ ارتضیٰ نے حیرت و ناسمجھی سے ساتھ بیٹھے سیف اور زارون کو دیکھا۔ کیا ہوا ڈیڈ، اتنے سیریس کیوں ہیں، کیا کر دیا سارم نے اب؟ ارتضیٰ نے زارون سے پوچھا۔ اس نے کچھ نہیں کیا بھیا، چچا جان بھابھی جان کی باتوں پر خاصی شرمندگی محسوس کر رہے ہیں۔ زارون کے کہنے پر ارتضیٰ نے حیرت سے زارون کو دیکھا تھا۔ الیار کی باتوں پر؟ کیوں، کیا ہوا؟ کیا کہا الیار نے ڈیڈ سے؟ ارتضیٰ نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں بھائی، بھابھی جان نے ڈیڈ کو برو کے بارے میں بتا دیا ہے کہ وہ ان کے گھر جا کر انہیں کس طرح فارم ہاؤس کے لے کر گیا تھا اور پھر وہاں بھابھی جان کے سامنے۔ سیف کے کہنے پر ارتضیٰ کو ایک بار پھر وہ وقت یاد آ گیا۔ اس نے ضبط سے ٹپڑے بھیج کر ایک پل کو آنکھیں موند کر کھولی تھی، پھر اپنی سحر دراز نظریں اٹھا کر سیف اور زارون کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود سنجیدہ سرد مہر تاثر دیکھ کر روانگی سے
بولتا سیف اچانک چپ ہو گیا تھا۔ ڈیڈ وہ ساری باتیں علیہ کے بتانے سے پہلے ہی جانتے ہیں، ارتضیٰ نے خطرناک حد تک سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ جی بھیا، مگر بھابھی جان نے سارم کے متعلق وہ سب باتیں بھی چچا جان کو بتا دی تو سیف نے ان سے چھپائی ہوئی تھی۔ مطلب کڈنیپنگ کے وقت سارم نے علیان بھائی کی وائف اور اکمل انکل کو کس طرح بے ہوش کیا تھا۔ خود بھابھی جان کے سامنے اس نے جو شرائط رکھی تھی وہ سب بھابھی جان کی زبانی چچا جان کو پتہ چل چکا ہے، اسی لیے چچا جان آپ سے اور بھابھی جان سے سخت شرمندگی محسوس کر رہے ہیں، اور ابھی سیف پر بھی شدید برہم ہوئے ہے کہ اس نے انہیں یہ سب کیوں نہیں بتایا تھا۔ زارون نے علیہ کی باتیں شروع سے آخر تک سنی تھی، اس نے وہی سب من ارتضیٰ کو بتا دیا تھا، جسے سن کر ارتضیٰ کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں پھیل گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں خود ڈیڈ سے بات کر لوں گا، اور سارم کو کال کر کے پتہ کرو کہ وہ کہاں ہے، کہنا جہاں بھی ہو فوراً آ کر مجھ سے ملے۔ ارتضیٰ بولتے آگے بڑھنے لگا تھا۔ سیف شکر کا سانس لیتا اسٹیج کی طرف بھاگا تھا۔ بھائی آپ سے کچھ اور بھی کہنا تھا، وہ آپ ہی نے سارم کے لیے الیاس انکل کی بیٹی کو پسند کیا ہے۔ زارون کی بات پر ارتضیٰ کے بڑھتے قدم اچانک تھمے اور وہ حیرت سے پلٹ کر زارون کو دیکھنے لگا تھا۔ زارون نے بھائی کی حیرت بھانپتے ہوئے اسے سب بتانا شروع کر دیا۔ اس نے ارتضیٰ کو انیلا خواہش سے لے کر ذوالفقار شاہ ساحر شیرازی کی اس رشتے کے لیے دلچسپی اور آج صبح کا پورا واقعہ بھی کہہ سنایا تھا۔ بھیا وہ جنگلی بھینسا اپنے رشتے کی اس بات سن کر سب کو ٹکرے مارتا پھر رہا ہے، وہ بس آپ کے ہی کنٹرول میں آئے گا، اور الیاس انکل بھی آپ کی ہی بات مانیں گے۔ سارم کے خاصے بڑے مرید نکلے ہیں تو آگے کا مسئلہ بھی مجھے نہیں لگتا اتنا پیچیدہ ہوگا۔ الیاس انکل اس رشتے پر بخوشی راضی ہو جائیں گے، بس آپ سارم کو سنبھال لیں اور جلد سے جلد اس کی شادی کروا دیں تاکہ اس کی بکھری زندگی کنارے لگ سکے۔ چچا جان بھی اس کی طرف سے بہت فکر مند ہے۔ زارون کی باتیں ارتضیٰ کو ایک کے بعد ایک شوق دے رہی تھی، یعنی ذوالفقار شاہ سب کچھ جانتے ہوئے الیاس حمید کے گھر رشتہ کرنے کے خواہشمند تھے۔ ذوالفقار شاہ جانتے تھے کہ الیاس حمید نے ہمیشہ ارتضیٰ سے بیر باندھ کر رکھا تھا۔ ارتضیٰ انہیں ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ وہ ہر بار اکھاڑے میں ارتضیٰ کے مقابلے اپنے بہترین اور منجھے ہوئے شاگردوں کو اتارتے تھے، مگر پھر جب وہ انہیں ارتضیٰ کے ہاتھوں شکست کھاتے دیکھتے تو وہ اس بری طرح تلملاتے تھے کہ ارتضیٰ کی وجہ سے ذوالفقار شاہ سے متنفر ہو جاتے تھے۔ ارتضیٰ ان کی مغرور و حاسدانہ فطرت اور فضول گوئی کو بھی اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے بابا کے ساتھ کسی زمانے میں دوستانہ تعلقات ہونے کے باوجود الیاس حمید خود ارتضیٰ کو بھی کبھی پسند نہیں رہے تھے، اور اب انہیں الیاس حمید کی بیٹی کو سارم کے لیے پسند کیا جا رہا تھا۔ وہ سارم جو اپنے شعلہ جوالا انداز و مزاج، ضدی و جنونی فطرت اور حاضر جوابی میں الیاس چودھری سے بھی 10 ہاتھ آگے تھا۔ بھیا کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ ارتضیٰ کی پرسوچ نظریں فرش پر جمی دیکھ کر زارون نے اس کا کندھے کو ہلاتے ہوئے پوچھا۔ ارتضیٰ چوکس سے دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں زارون، یہ خبر میرے لیے کافی شاکنگ ہے، مگر کیونکہ بابا اور ڈیڈ دونوں کی مشترکہ خواہش ہے تو بے فکر ہو جاؤ، اب چودھری الیاس کی بیٹی ہی سارم کی زندگی میں بیوی بن کر آئے گی۔ سارم کی ٹینشن مت لو، اس سے میں خود بات کروں گا، مگر پہلے مجھے الیاس انکل سے اپنے طریقے سے ملنا پڑے گا۔ ارتضیٰ نے زارون کے کندھے پر تسلی آمیز انداز میں ہاتھ رکھا تھا اور پلٹ کر باہر نکلنے لگا تھا، مگر تبھی اس کی نظر سامنے اسٹیج کے ایک طرف بڑے صوفے پر بیٹھے الیاس حمید، ایفا کے چچا اور دادا جان پر پڑی تھی۔ وہ تینوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ارتضیٰ پرسوچ نظروں سے دیکھتا اور باہر نکل کر اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کہنا نہ تم یہ کسی سے، آج سے، اب سے، ابھی سے، میں تیرا، میں تیرا، میں تیرا، بس تیرا۔ پنک کلر کے خوبصورت لہنگے میں سر سے پاؤں تک پور خود کو ازراق ملک کے لیے سجائے ہوئے دھیرے دھیرے اپنی طرف آتی شال کو دیکھ کر ازراق کا دل پہلو میں زور سے دھڑکا تھا۔ اسے دیکھ کر گم ہوتا بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چہرے پر پنک نیٹ کا لمبا سا گھونگھٹ ہونے کے باوجود شال کے حسن کی رعنائیاں دور سے بھی چھلکی پڑی تھی۔ اس کے دائیں بائیں موجود ارتضیٰ علیہ اسے تھام کر اپنے ساتھ لیے آگے اسٹیج کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان دونوں کے پیچھے نور اور شرینہ بھی تھی۔ یہ نیچے بڑے سے ہال کے سامنے بنا وہی خوبصورت روم تھا جہاں اشال اور زر کے لیے لنچ کا انتظام کیا گیا تھا۔ پورے ہال کو نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اشال دھیرے دھیرے چلتی اسٹیج کے نیچے پہنچ چکی تھی۔ زر بھائی ہوش میں آئے، اپنی بیگم کا ہاتھ پکڑ کر اوپر لائے، یا آپ کی جگہ میں یہ فرض پورا کروں؟ ازراق کے پاس کھڑے ارقام نے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر اسے اشال کی طرف متوجہ کیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود اپنے حصے کے سارے فرض و سنتیں پوری کر لوں گا، تم زحمت مت کرو۔ ازراق نے بھائی کو گھور کر دیکھتے ہوئے آگے بڑھ کر اشال کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسے اسٹیج پر چڑھنے میں مدد دی تھی۔ ارقام مسکراتا اور نیچے اتر گیا تھا کیونکہ اس کی نظر اسٹیج سے نیچے کھڑی ایفا پر پڑی تھی۔ ہال میں اس وقت تمام گھر والوں کے ساتھ مہمان خواتین اور کچھ رشتہ دار مرد ہی موجود تھے جو اشال کے آتے ہی ان دونوں میاں بیوی کے فوٹو سیشن بزی ہو گئے تھے۔ السلام علیکم، آج ماشاءاللہ کوئی اس قدر خوبصورت اور حسین لگ رہا ہے کہ میں اس کی خوبصورتی لفظوں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ ازراق نے بظاہر سامنے دیکھ کر مسکراتے اشال کی طرف قدرے جھک کر کہا۔ اشال نے گھونگھٹ کے آڑ سے ذرا گردن گھما کر اپنے پاس کھڑے اپنے مسٹر ماڈل کو دیکھا تھا، جو واقعی آج کسی ہینڈسم ماڈل سے کسی طور کم نہیں تھا۔ دن کی مناسبت سے لینن کے پچ کلر کے شیروانی سٹائل فٹنگ کے کرتے اور چھوٹی موری کی شلوار پر وہ میرون رنگ کا
गुलाब पहने हुए था। खूबसूरत बंद गले के शेरवानी स्टाइलिश कुर्ते पर बड़े बड़े मैरून बटन गले से शुरू होकर पेट से भी नीचे तक मौजूद थे। पैरों में खूबसूरत जूते पहने हुए थे। वो बिलाशुबा हैंडसम तरीन लग रहा था। क्या वो अभी से मुझे देखकर खो गई? अभी तो मैंने तुम्हारे हवास गुम करने के लिए ढेरों एहतमाम करने हैं। बस घर पहुंच जाए। उफ, पता नहीं कब घर जाएंगे। आई कांट वेट एनी मोर। मैनिक्योर मुस्कुराहट लबों पर सजाए हुए साकित से खड़ी शाल को छेड़ता हुआ बोला, जो उसकी बात सुनकर कान की लोअ तक सुर्ख हो गई थी और गैर महसूस अंदाज मुझसे थोड़ी दूर हो गई, मगर जर से उसका ये गुरेज मख्फी नहीं रह सका था। तभी उसने मुस्कुराते शाल को अपने दाएं बाजू के हल्के में लेकर अपनी तरफ किया था, क्योंकि सामने मौजूद अरकम मलिक, अरहम मलिक, इर्तिजा और जुल्फ़िकार शाह बाहर जा चुके थे। इसीलिए नीचे खड़े अपने शरारती भाइयों की हुटिंग पर भी दाद दिखाते अपने पसंदीदा पोज दे रहा था। माएँ मुस्कुराते अपने लाडले ज़र की शोखियाँ देख रही थी, जिसकी खुशी आज छुपाए नहीं छुप रही थी। तभी इर्तिज़ा और अरकम मलिक अजलत में अंदर चले आए थे और उन्हें देखते ही नूर दोनों बाप बेटे को साथ ले स्टेज पर चली गई थी। फिर उन्होंने शरीना अलाया को भी इशारे से ऊपर बुलाया। शरीना अपने साथ इफ़ा और इकाम को साथ लिए ऊपर चली आई थी। अमाद भी अपना हैंडी कैम मिशल को देकर असाद को साथ लिए ऊपर आ गया था। इजराक और इशाल के पास आगे पीछे खड़े होकर उन सब ने अपनी सारी फैमिली पिक्स ली थी। कपल्स के तौर पर भी अलग अलग ढेरों तस्वीर ली गई थी। उनके जल्दी जल्दी करने पर सब घर वालों का लंच और बाद में सलामी भी हो गई थी, मगर सब कामों से निमटते निमटते उन्हें फिर भी शाम के 6 बज गए थे। यानी उन्हें इर्तिजा की रुखसती से भी ज़्यादा वक्त हो चुका था। दुनिया दिखावे को ही थोड़ी सी शर्म करके रोले। सब लोग क्या सोचेंगे कि किसी बेशरम दुल्हन है जैसे सालों से शादी के इंतजार में बैठे हुए इजराक के साथ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ती शाल के पास आकर इरकाम ने कहा था, हाँ मैंने पालने में ही शादी के ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे मिस्टर किंग। अगर मुझे छेड़ने की कोशिश की या ज़्यादा शर्म और दुनियादारी दिलाई ना, तो मैं अभी भैया को बुला लूँगी। ना बताए मैं क्यों रोऊँ? मेरे अम्मा बाबा भैया आप ही सब मेरे साथ जा रहे हैं, जिनसे बिछड़ने के दुख में मुझे रोना आ रहा था। मेरे इर्तिजा भैया मेरी खातिर सबको आज ही अपने साथ लेकर जा रहे, और मैंने उनसे ना रोने का वादा किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर तुम रोओगी तो रुखसती कैंसिल कर दूंगा। इसीलिए अम्मा ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं रोई तो वो मुझे यहीं छोड़कर सबके साथ लाहौर चली जाएगी। मैं हवेली में अकेली नहीं रह सकती। अब ना रोने की वजह समझ या मज़ीद समझाऊं? इशाल ने नाक चढ़ाकर बोलते हुए अलाया के साथ आगे बढ़ गई थी, और रुखसती कैंसिल होने की बात सुनते ही ज़र ने बौखला कर काम का हाथ पकड़ लिया था। जुबान बंद कर लो फसादी इंसान, ना मेरी बीवी से ज़्यादा पंगे लो, वरना कल का दिन ज़्यादा दूर नहीं। इफ़ा को रुखसती के बाद ऐसा काम करवाऊंगा कि हफ्ता भर तक उसकी शक्ल देखनी नसीब नहीं होगी। अपनी बीवी को ढूंढते ही रह जाओगे। इसरार की धमकी बेहद खतरनाक थी। तभी इरकाम ने हाथ जोड़कर पैर पकड़कर भाई से माफ़ी मांगनी शुरू कर दी। तब जाकर इजराक ने मुंह बनाते छोटे भाई को माफ़ किया था और बीवी के पास इर्तिजा की गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। ज़ारून सारिम का पता चला कहाँ है? इर्तिजा ने हाथों में बैग उठाया अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते ज़ारून से कहा। ज़ारून उसकी बात सुनकर बैग फर्श पर रखते अपना फ़ोन निकालने लगा। पहले भी नंबर बंद आ रहा था भैया, अब भी स्विच ऑफ है। आप कहे तो लोकेशन ट्रेस करूँ? ज़ारून ने अपनी वॉच पर हाथ फेरते हुए इर्तिजा से पूछा था, मगर इर्तिजा नफसर हिलाया। रहने दो, तुम जल्दी जल्दी सामान रखो और निकलनी करो। इर्तिजा जलत बोलता बाहर निकल गया। इर्तिजा ने सबको जल्दी जल्दी में गाड़ियों में सवार करवाया था। खुद उसकी गाड़ी में उसके साथ दुल्हा दुल्हन अलाया समेत जुल्फ़िकार शाह, हफ्सा बेगम थी। इरकाम के साथ नूर, शरीना, अरकम मलिक के साथ जोरीना और मिशल थे। ज़र की गाड़ी को ज़ेब ड्राइव कर रहा था, जिसमें उसके साथ इसात, अमात, अरहम मलिक, साहिर शिराजी थे। ज़ारून के साथ इफ़ा समेत उसकी चचा की फैमिली मौजूद थी। अनीला अपने शौहर और सास ससुर के साथ थी। इफ्तिकार शाह की फैमिली भी साथ थी। बाकी रिश्तेदार बस में थे। इर्तिजा ने बस में असद फैमिली के कुछ और जिम्मेदार मर्दों को सबका ख्याल रखने की ताकीद की थी। अलाया की फैमिली काउसी अपने फैसलाबाद वाले घर चली गई थी। लोग कल सीधा शादी में पहुंचने वाले थे। सब क्योंकि एक साथ ही निकले थे तो उनकी गाड़ियां आगे पीछे थी। 2 घंटे तो उन्हें गाँव से फैसलाबाद पहुँचने में लगे थे। 1.5 घंटे का सफ़र वो तय कर चुके थे, और फिर उससे पहले कि वो शहर तक पहुँच पाते। ढलती शाम के इख्तिताम के बाद तेज़ी से फैलती रात के सायों में अचानक फिजा में गोली चलने की तेज़ आवाज़ गूंजी थी, और सबके आगे तेज़ी से भागती इर्तिजा की गाड़ी के टायर ज़ोर से चरचराए थे। उसके पीछे भागती तमाम गाड़ियां भी एक झटका खाकर अपनी
جا کے رک گئی تھی۔ یہ ارتزا کی گاڑی تھی جس پر فائر کیا گیا تھا۔ گاڑی کا اگلا ٹائر پنکچر ہونے کی وجہ سے گاڑی نے ڈگمگاتے ہوئے ایک جھٹکا کھایا تھا۔ تبھی ارتزا نے فوراً بریک لگائے تھے اور گاڑی رک گئی تھی۔ گولی چلنے کی آواز سن کر حفصہ بیگم نے دہل کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ شال بری طرح ڈر کر علاء کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ ذوالفقار شاہ اور زر بھی اچانک اس افتاد پر گھبرا اٹھے تھے، مگر ارتزا کی چٹیز اسے جو اشارہ دے رہی تھی وہ دعا کر رہا تھا کہ وہ جو کچھ وہ سوچ رہا ایسا کچھ نہ ہو، کیونکہ وہ اکیلا ہوتا تو آرام سے ساری سچویشن ہینڈل کر لیتا، مگر اس کے ساتھ اس کا پورا خاندان بھی موجود تھا، اسی لیے اس کا دل انجانے وسوسوں کا شکار ہو رہا تھا۔ یہ فیصلہ بات شروع ہونے سے پہلے گاؤں کی حدود کے اندر ایک قدرے سنسان علاقہ تھا، جہاں روڈ کے دونوں اطراف جنگلی جھاڑ جھنکار اور اونچے اونچے درختوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ دور دور تک آبادی کے آثار بھی موجود نہیں تھے اور رات ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ ارتزا چاروں طرف دیکھ کر کچھ سوچتا باہر نکلنے لگا تھا، مگر اس کے پاس بیٹھے زر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ بھائی باہر مت جائیں، پتہ نہیں کس نے گولی چلائی، پلیز۔ یوں زر کی بات ابھی ادھوری تھی کہ تبھی سامنے 4 گاڑیاں آ کر کھڑی ہو گئی۔ ارتزا نے چونک کر سامنے دیکھا، یعنی اس کی چھٹی حص اسے غلط اشارہ نہیں دے رہی تھی۔ بابا کسی کو بھی کسی بھی قیمت پر باہر نکلنے مت دیجیے گا، میں آتا ہوں۔ ارتزا نے ڈیش بورڈ میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا تھا، مگر سامنے والی گاڑیوں میں سے تیزی سے باہر آتے بندے ارتزا کی گاڑی کے سامنے اپنی اپنی گنز تان کر کھڑے ہو گئے تھے اور ارتزا نے اپنے ہاتھ میں موجود گن واپس ڈیش بورڈ کے اندر ڈال دی تھی۔ اس کی ذرا سی غلطی اس کی فیملی کو نقصان پہنچا سکتی تھی، جبکہ پچھلی سیٹ پر موجود اشال اور علاء نے ارتزا کے ہاتھ میں گن دیکھ لی تھی، ساتھ ہی سامنے موجود بندوں کو بھی اپنی گاڑی کو ٹارگٹ کرتے دیکھ لیے تھے، اسی لیے وہ دونوں بھی بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی کہ تبھی اچانک ان کی گاڑی پر ایک اور فائر ہوا تھا اور ان کی گاڑی ہل کر رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے اشال زور سے چیخ پڑی تھی اور علاء کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ دوسرا فائر ہوتے ہی ارتزا برق رفتاری سے باہر نکلا تھا۔ بھیا، ارتزا میرے بچے، استاد محترم، اشال، حفصہ بیگم اور علاء نے بیک وقت اسے آوازیں دی تھی، مگر وہ سب کی آوازوں کو نظر انداز کرتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر پچھلی طرف موجود گاڑیوں پر ایک نظر ڈالی تھی۔ ارقام، زارون، زیب، ارحم ملک اور رفا کے چچا سمیت پچھلی گاڑی سے سمیر، وسیم اور بس میں موجود اسجد اور باقی مرد بھی باہر نکل آئے تھے۔ ان کے ساتھ کے سارے مرد باہر نکل آئے تھے۔ زارون، خواتین کو باہر آنے مت دینا۔ ارتزا تیز آواز میں کچھ دور کھڑے زارون کو ہدایت دیتے ہوئے دونوں ہاتھ کرتے کی پاکٹس میں ڈال کر اطمینان سے چلتا سامنے کھڑی گاڑیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے آگے جاتے دیکھ کر ذوالفقار شاہ ازراق کے ساتھ بے چین ہوتے باہر نکل آئے تھے، جبکہ ارتزا کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر سامنے موجود گاڑی سے ایک بندہ باہر آیا تھا۔ ارتزا اسے جانتا تھا، لاہور کی ایک مشہور سیاسی شخصیت فیروز راؤ کا رائٹ ہینڈ شکیل عباسی تھا۔ کیا مسئلہ شکیل؟ اپنے ساتھ اس بدتمیزی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ ارتزا نے سامنے کھڑے بندے کو قہر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ باس، ہم تم سے کچھ نہیں کہنا چاہتے، ہمیں بس وہ لڑکی چاہیے جسے سارم 2 دن پہلے شعیب اور میڈم کو غائب کروا کر اپنے ساتھ لے کر چلا گیا تھا۔ اس لڑکی کا شمار اس شہر کی خوبصورت ترین لڑکیوں میں ہوتا ہے، اس لیے وہ لڑکی دبئی بھیجی جا رہی تھی۔ اس لڑکی سمیت 55 لڑکیوں کے لیے ہماری کروڑوں کی ڈیل تھی، جس میں سے ایک لڑکی بھی کم نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن سارم اس لڑکے کو لے کر بھاگ نکلا۔ تم لڑکی ہمارے حوالے کر دو، ہم خاموشی سے یہاں سے چلے جائیں گے، ورنہ بصورت دیگر تم لوگوں کو یہاں سے جانے نہیں دیا جائے گا۔ اس روڈ کو دونوں طرف سے ہم نے بلاک کروا دیا ہے، اب کوئی پرندہ بھی یہاں سے کہیں نہیں جا سکتا۔ شکیل نے ارتزا کی طرف اپنی گن کا رخ کرتے کہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سامنے موجود جس بندے سے الجھ رہا تھا وہ کتنا خطرناک اور چوکنا ہے۔ شکیل کی ایک ذرا سی غلطی اسے اپنی زندگی سے دور کر سکتی تھی۔ لڑکی تو تمہیں نہیں ملے گی شکیل، کسی بھی قیمت پر، اسے بھول جاؤ۔ رہی بات میرے یہاں سے جانے کی، تو میں یہی ہوں، تمہارے سامنے کہیں نہیں جا رہا۔ ہاں، مگر میری فیملی میں سے کوئی یہاں نہیں رکے گا، وہ سب یہاں سے جائیں گے اور تم میں سے کوئی بھی ان کا کچھ نہیں کر سکے گا، کیونکہ میں تمہیں کچھ کرنے نہیں دوں گا۔ زبان سے روکو گے تو زبان کٹے گی، ہاتھ پیروں سے روکو گے تو زندگی بھر کو محتاج ہو جاؤ گے، اسی لیے اپنی خیریت چاہتے ہو تو چپ چاپ راستے سے ہٹ جاؤ اور ان لوگوں کو جانے دو۔ ارتزا نے اپنے سامنے کھڑے بندے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، مجھے دھمکانے کی کوشش مت کرو باس، تم کیا سمجھتے ہو میں ڈر کر یہاں سے چلا جاؤں گا؟ غلط فہمی ہے تمہاری۔ میرے بندے تم سمیت تمہاری فیملی کو بھی تب تک یہاں سے جانے نہیں دیں گے جب تک کہ ہمیں لڑکی نہیں مل جاتی۔ اور تم لوگ کھڑے کھڑے میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ پنکچر کرو سب کی گاڑیوں کے ٹائر۔ ارتزا کے سامنے کھڑے شکیل نے ارتزا کے بعد اپنے بندوں کو دھاڑ کر آرڈر دیا تھا۔ سب اپنے ساتھ ہتھیار لے کر آگے بڑھ رہے تھے، مگر تبھی ارتزا نے برق رفتاری سے شکیل کے ہاتھ سے گن غائب کرتے ہوئے اسے 2 زوردار پنچ مارے تھے، جبکہ ارتزا کے پیچھے زارون، زیب، ارقام، ساحر شیرازی، ارقم ملک بھی بھاگتے ہوئے آگے آئے تھے۔ ارتزا سے مار کھاتے شکیل کے چہرے پر ارتزا کے ساتھ
साई शिराजी को देखकर हवाइयाँ उड़ने लगी थी, जिन्होंने अपने साथ मौजूद भतीजों और काम के साथ शकील के बंदों को एक के बाद एक अपनी गिरफ्त में लेते हुए धुनक कर रख दिया था। मगर तभी वहां 2 गाड़ियां मजीद आकर रुकी, जिनसे कुछ असलहा बरदार बाहर निकले थे और उन्होंने भाग कर आगे आते हुए शकील को इर्तिजा की गिरफ्त से छुड़ाने के साथ ही इर्तिजा को पीछे धकेला था, जबकि बाकी बंदों ने साई शिराजी, अरकम मलिक, सारून, ज़ेब और इरकाम को टारगेट कर लिया था। शकील ने अपने होठों से निकलते खून को एक तरफ थूकते बरहमी से इर्तिजा को घूर कर देखा था, जो धक्का खाकर सीधा होते शकील की तरफ दोबारा बढ़ा था। मगर तब भी शकील ने बुखलाहट में अपने बंदे से गन छीनकर इर्तिजा की तरफ फायर किया था, जिससे वो एक साइड होते हुए बर वक्त बच गया था। इर्तिजा शकील के बंदे की गिरफ्त में मौजूद अरकम मलिक बेटे पर फायर होते देखकर चीख पड़े थे। अंदर गाड़ी में बैठी अलाया उनकी चीख सुनकर दहल उठी थी। हफ्सा बेगम के रोकने के बावजूद पर गिरफ्तारी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली थी। हफ्सा भी उसके साथ ही बाहर निकल आई थी और फिर अलाया के देखते ही देखते शकील ने इर्तिजा के सर पर गन रख दी थी। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, वरना मैं बॉस का सर उड़ा दूंगा, शकील ने धारती आवाज़ में कहा था। और इर्तिजा के सर पर गन देखकर अलाया समेत साहिर शिराजी और सब लोग अपनी जगह पर थमकर रह गए थे। साहिर शिराजी ने गुस्से से भरी एक बरहम निगाह शकील पर डाली और इर्तिजा ने भी तासुब से सर हिलाकर शकील को देखा, जिसने उसके सर पर गन रखने की गलती करके अपनी मौत को खुद आवाज़ दी थी। इर्तिजा आंखों ही आंखों में साहिर शिराजी को इशारा करते हुए कोई एक्शन लेता, इससे पहले साकित सी खड़ी अलाया के वजूद में हरकत हुई थी और चीखती हुई आगे बढ़ी थी। इर्तिजा! अलाया की आवाज़ सुनकर इर्तिजा ने फौरन गर्दन घुमाकर उसे देखा था, जो हफ्सा बेगम की गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाकर भागती उसकी तरफ आ रही थी। मगर इससे पहले कि इर्तिजा के पास पहुंचती उसे शकील के एक बंदे ने लपक कर पकड़ा था और उसके सर पर गन रख दी। अलाया के पास मौजूद सब लोग अपनी जगह साकित रह गए थे और इर्तिजा की आंखों से जब्त की कोशिशों में लहू छलकने लगा। अलाया इर्तिजा के मना करने के बावजूद बाहर निकल आई। इर्तिजा के लिए शकील नाम का ये बंदा नहायत आसान टारगेट था, क्योंकि वो उससे पहले इससे ज़्यादा खतरनाक लोगों से भर चुका था। 2 मिनट में शकील को भी कंट्रोल कर लेता कि इर्तिजा के हाथों में चलती गन से निकली बुलेट शकील के हाथों के आर पार होने वाली थी और साहिर शिराजी भी अपने साथ साथ बाकी सबको बचा लेते, लेकिन अलाया ने बेवक्त मुदाखलत करके सब काम बिगाड़ दिया था। इर्तिजा का दिमाग बीवी की इस हरकत ने तो घुमाया ही था, मुस्तज़ाद उसे बिना किसी चादर के किसी गैर मर्द की गिरफ्त में देखना भी उसे गुस्से से पागल कर रहा था। रहम मलिक भी पोते के बाद बहू के सर पर गन देखकर इसराक और समीर को लेकर भागते हुए आगे आए थे। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो गधो, पकड़ो सब लोगों को और ढूंढो उस लड़की को। खबर मिली है वो अब भी इन्हीं लोगों के साथ है। अगर वो ना मिली तो इस खूबसूरत दुल्हन समेत बाकी गाड़ियों में मौजूद सब लड़कियों को उठा लेना। अगर इस एक लड़की के बदले बॉस को अपनी फैमिली की बाकी लड़कियों की कुर्बानी देनी मंजूर हो तो ठीक है। वैसे भी दुल्हन अगर इतनी खूबसूरत है तो बाकी लड़कियां भी ऐसी ही हसीन तरीन होगी। यकीनन घाटे का सौदा नहीं होगा। इस लड़की के बदले इस दुल्हन को ही दुबई भेज देंगे, शकील ने खबासत से अलाया को देखते कहा और इर्तिजा की आंखों में वही मखसूस तासुर उभरा था जिसे देखकर सबकी जुबान बंद हो जाती थी। और फिर उससे पहले कि शकील के बंदे उसके ऑर्डर पर अमल दरामद करते हुए गाड़ियों में घुसते ज़ौरीन खुद भागती हुई आई थी। छोड़ दो इन सबको, तुम मुझे ले जाना चाहते हो ना, मैं चलने को तैयार हूँ, मगर खुदा के लिए इनके सबको कुछ मत करना। ज़ौरीन बुरी तरह उड़ती शकील के सामने आ गई थी। यक न दो शुद्ध। अब के वाकई इर्तिजा के साथ जारून और ज़ेब का दिमाग भी घूम कर रह गया। ज़ेब ने कहर बही नज़रों से घूरकर बेवकूफ़ लड़की को देखा। आज जुल्फ़िकार शाह समेत ज़ेब और जारून को समझ आ गया था कि अब तक इर्तिजा अपने काम से अपनी फैमिली को इतना छुपा कर क्यों रखता था। ओह बुलबुल खुद ही उड़ती हुई शिकारी के जाल में आकर फंस गई। अच्छा हुआ तुम आ गई बेबी, वरना तुम्हारी वजह से इस बेचारी दुल्हन समेत हमें बॉस के घर की बाकी लड़कियों को भी उठाना पड़ता। जाओ जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठो, चलो। इतने दिन हमें अपने पीछे भगाने की सज़ा तुम्हें राव साहब खुद देंगे। शकील अपने सामने मौजूद ज़ौरीन को सरतापा गई निगाहों से देखकर मुस्कुराता बोला, इतनी जल्दी भी क्या है शकील शहजादे, ले जाना लड़कियां, मगर पहले सारिम से तो मिल लो। सारिम की आवाज़ सुनकर सबके साथ साहिर शिराजी ने पलटकर आवाज़ के ताक़ुब में देखा था। उनके बिल्कुल पीछे रोड के नक्कड़ से आती उस आवाज़ को सुनकर सुकून की गहरी सांस साहिर साहब के लबों से आज़ाद हुई थी। इर्तिजा भी धीरे धीरे अपनी तरफ बढ़ती गाड़ी के बोनट पर कोहनी के बल नीम दराज सारिम को देखकर रिलैक्स हो गया था, जबकि शकील के करीब पहुंचते सारिम चलती गाड़ी से छलांग लगाकर नीचे कूदा था। नीली जीन्स के साथ वाइट फिटिंग की शर्ट और जीन्स से सेट हुई हाईलाइटेड बालों के साथ वो अपनी जीन्स की पॉकेट में 2 उंगलियां फंसा रिलैक्स अंदाज में चलता उनके पास आया। चे चे चे। अफसोस शकील, कुछ लोग शेर की कछार में हाथ डालने से पहले एक मर्तबा भी नहीं सोचते कि उनका अंजाम क्या होगा, जैसे तूने नहीं सोचा। तुझे क्या लगता है सारिम के होते हुए तू बॉस के सर पर गन रखकर आसानी से यहाँ से बचकर चला जाएगा? चल तेरी गलतफहमी मैं दूर कर देता हूँ।
तू अपनी टांगों पर यहाँ आया था ना, अब तुझे टुकड़ों में वापस भेजूंगा, सारिम ने कहते हुए बड़ी आसानी से शकील के हाथ से गन ली थी, क्योंकि शकील के ऐन पीछे उसके सर पर साजिद गन रखे खड़ा था। जिस बंदे ने अलाया को पकड़कर टारगेट किया था, उसके सर पर अरबाज मौत बनकर नाजिल हो चुका था। जौहरीन का हाथ दबोच कर गाड़ी की तरफ ले जाते लड़के को भी लंबे चौड़े कलीम के एक थप्पड़ ने खून थूकने को मजबूर किया था, जबकि शकील के चारों गाड़ियों के साथ बाद में आए उसके तमाम बंदों को भी सारिम के आदमी ने दबोच रखा था। अब शकील वाकई बेबस हो गया था। तभी इर्तिजा ने उसे सामने खड़ा करके जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था। मुझे तेरी मर्दानगी पर शक तो तभी हो गया था शकील, जब इससे पहले तेरे इस मालिक राव ने छुपकर मेरी पीठ पीछे मुझ पर हमला किया था, मगर आज तुझे यूं औरतों का सहारा लेते देखकर कन्फर्म हो गया कि तू और राव दोनों बहुत बड़े नामर्द हो। इर्तिजा ने एक के बाद एक 2-3 पंचेस मारते हुए उसे सारिम की तरफ धकेला था। फिर उन दोनों ने वाकई शकील को फुटबॉल बनाकर उसकी इतनी धुलाई की थी कि उसकी जान हलक में आकर अटकने लगी थी। तभी इर्तिजा ने उसे साजिद की तरफ धकेल दिया और पीछे खड़े सब लोगों के पास चलाया। डैड, बाबा, पापा, दादा जान, यहाँ सबको जल्दी से जल्द ले जाए। ज़ेब, छोटे ज़र, अज़ेर और असजद, तुम ध्यान से सब ख्वातीन को अपने साथ लेकर जाओ, मैं कुछ घंटों तक लाहौर पहुंच जाऊंगा। इर्तिजा ने सबको हिदायत देते कहा। जुल्फ़िकार शाह, अरकम मलिक, साहिर शिराजी और अरहम मलिक सर हिलाते वापस पलट गए। काम ने लाए को साथ चलने को कहा, मगर वो नफ़ी में सर हिलाते भागकर इर्तिजा के पास से, इर्तिजा मैं अलाया बोलने लगी थी, मगर इर्तिजा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। सोचा मोहतरमा, अपनी खैरियत चाहती है तो चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाए। मेरे दिमाग का मीटर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घुमा हुआ है, उसे मजीद मत घुमाए वरना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ज़ेब, इस बेवकूफ़ लड़की को भी बुला कर ले जाओ, अब तक अपने चहेतों की गाड़ियों से लगी रो रही है। इस समय तुम्हारी भाभी जान का इलाज तो मैं घर जाकर खुद करूँगा, पहले ज़रा इस शकील और इसके नमक हराम बॉस से निमट लूँ। इर्तिजा ने अलाया को अपनी गहरी निगाहों से देखते हुए पास खड़े ज़ेब से कहा था और खुद अपने फ़ोन पर कोई नंबर डायल करता हुआ एक तरफ चला गया था। अलाया ने एक शिकायती नज़र इर्तिजा की पुष्ट पर डाली थी, साथ ही उसके पास खड़े सारिम को भी देखा था, मगर फिर वो तेज़ी से उससे अपनी निगाहें चुराते जाकर गाड़ी में बैठ गई थी, जबकि सारिम उसको जाते देखकर गहरी सांस भरता हुआ पलट कर अरबाज की तरफ चला गया था।